یہ کھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ پاکی اور صفائی کے اس شرعی کورس میں موجود خواتین ملت اور دیگر سامعین اور سامعات، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اندر تفقہ اور سمجھ عطا فرمائے اور دینی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی تعلیم اور تعلم کے کلاس میں اخلاص نیت کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ پچھلے سبق میں نے آپ لوگوں کو ماہواری اور حیض سے جڑے ہوئے مسائل پڑھانے کی کوشش کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو نفاس اور ماہواری کی خرابی کے بارے میں چند موٹے اہم مسائل بتلاؤں گا، جن کا جاننا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور دین میں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے، میں لنگوٹی باندھ لیتی تھی، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے، جسم سے جسم ملاتے تھے۔ کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیا اور شرم نہیں تھا؟ اگر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شرماتی تو دین کا یہ اہم ترین مسئلہ امت محمدیہ کے مردوں اور ماؤں کے ساتھ نہیں آتا۔ چنانچہ یہ حیض کا مسئلہ جو میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، نفاس کا مسئلہ جو آج پڑھاؤں گا، ماہواری کی خرابی جسے استحاضہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، یہ آج پڑھاؤں گا۔ اس میں کوئی حیا شرم نہیں، اور حکمت عملی سے اشارے اور کنایے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے، سب سے پہلے اگر میں کسی سے، آپ میں سے کسی سے پوچھوں تو فوراً جواب دیجیے گا اگر جانتے ہیں نفاس کسے کہتے ہیں، اور بالکل جواب دینے میں کوئی شرم اور حیا نہیں۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ جلدی لکھیے یا بولیے پھٹاک سے، جتنے لوگ بھی ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ایک خاتون نے جواب دیا ہے، بڑا صحیح جواب ہے، کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت کے شرمگاہ سے، بچے دانی سے خون آتے ہیں، اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اور نفاس کا خون اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس خون کے نکلنے سے عورت کو جو خون نکلنے سے پہلے تکلیف تھی، درد ذہ، اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور نفاس کی مکمل تعریف یہ ہے، بڑا اچھے طریقے سے جان لیجئے کیونکہ وہ مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ بچے کے پیدائش سے 2 دن یا 3 دن پہلے جو پیدائش کے وقت کا درد شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد جو پانی یا خون آتا، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ پیدائش سے 2 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، کبھی کبھار 3 دن پہلے،
کچھ پانی یا خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو پیدائش، اور عورت جانتی ہے کہ علامت کیا ہے، پیدائش کی ہے یا کیا ہے، تو وہ جب سے شروع ہوتا ہے اسی وقت سے نفاس مانا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے وہ شروع ہو جائے ڈیلیوری سے 1 دن یا 2 دن پہلے، اسی وقت سے وہ نفاس شروع ہو گیا۔ پیدائش کے وقت بھی جو کچھ آ رہا ہے اسے بھی نفاس کہا جائے گا، اور پیدائش کے بعد بھی جو کچھ آ رہا اسے بھی نفاس کہا جائے گا۔ پیدائش سے 1 دن یا 2 دن 3 دن پہلے پیدائشی علامت کے طور پر جو خون بلڈ وغیرہ شروع ہوتا ہے اسے نفاس کہا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بچہ ابھی نہیں پیدا ہوا لیکن علامتیں ظاہر ہو گئی، پانی وغیرہ آنے لگے، تو اس وقت سے عورت اب ناپاک ہو گئی، اب وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ تو نفاس کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے، بچے دانی سے، بچے کی پیدائش سے 1-2 دن پہلے سے جو خون پانی وغیرہ آتا ہے اسے بھی نفاس کہتے ہیں، پیدائش کے وقت جو آتا ہے اسے بھی نفاس کہتے ہیں، پیدائش کے بعد بھی جو آتا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں، نفاس کہتے ہیں۔ اب جان گے، اچھا یہ کیا مردوں کو بھی آ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ پیدائش کا معاملہ مردوں کے ساتھ ہے نہیں۔ جیسے حیض مردوں کو نہیں آ سکتا ایسے نفاس بھی مردوں کو نہیں، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے اس عربی میں اس کو مذکر کا صیغہ ہی استعمال کرا، حائدہ نہیں کہا جاتا، حائد کہا جاتا ہے، مذکر ہے کہ صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب نفاس کا خون مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے جو بہت اہم ہے کہ کیا نفاس کے لیے کوئی کم مدت ہے؟ کتنے دن نفاس آئے گا؟ نفاس کا خون کتنے دن آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ کتنا دن؟ 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور کم سے کم کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ 40 دن رہے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور کم سے کم کتنا دن آئے گا اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ اکثر نفاس 40 دن۔ اب یہ جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ مان لیا بچہ پیدا ہوا تھا سوموار کو، اور یہ پیدائشی علامتی جو خون اور پانی ہوتے ہیں وہ سنیچر سے شروع ہوا 2 دن پہلے، تو سنیچر سے 1 دن شروع ہوگا، زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا؟ 40 دن۔ اب کچھ عورت ایسی ہوتی کہ نفاس کے بعد فوراً حیض شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 40 دن حیض مان لے گی، باقی دن اگر حیض کے خون تمیز کر لے گئی تو حیض مانے گی، اور نفاس کے بعد اگر حیض کا خون نہیں تو بیماری کا خون مانے گی۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نفاس ایک عورت کے پاس زیادہ سے زیادہ 40 دن ہی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کانت النفساء تجلس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما او 40 لیلہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیلیوری والی عورتیں 40 دن یا 40 رات ہی انتظار کرتی تھیں، اور یہ روایت ابو داود کی ہے، اور روایت شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ البتہ کم سے کم کیا ہے؟ سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، جیسے ختم ہو جائے نفاس ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے نفاس کا، لیکن اگر 10 دن میں ختم ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، عورت کو فوراً غسل کرنا پڑے گا اور نہا کر کے نماز روزہ کرنا پڑے گا۔
40 دن اگر خون آئے تب، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن آ سکتا ہے، لیکن اگر 30 دن میں خون کا آنا بند ہو گیا، 15 دن میں خون کا آنا بند ہو گیا، 20 دن میں خون کا آنا بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بھی خون کا آنا بند ہو جائے فوراً اسے نہانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ ہاں، اگر خون کنٹینیو جاری ہے، چل رہا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن. شاید کہ مسئلہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہو. یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ نفاس کی حالت میں عورت کون کون کام نہیں کر سکتی ہے اور کون کون کام کر سکتی ہے. تو پچھلے جمعہ کا کلاس اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ حیض والی عورت کے لیے کیا کیا کام کرنا حرام اور ناجائز ہے. جو کام حیض والی عورت کا حالت حیض میں کرنا منع، حرام اور ناجائز ہے، وہی کام نفاس والی عورت کے لیے حالت نفاس میں کرنا حرام اور ناجائز ہے. چنانچہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اور جتنے دن نماز چھوٹے گی اس کی قضا بھی نہیں ہے. حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، البتہ جتنے دن روزے چھوٹیں گے اس کی وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے حیض ختم ہونے کے بعد قضا کرے گی. حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، البتہ ضرورت ہو تو گزر سکتی ہے. حیض اور نفاس والی عورت خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، البتہ حج کے دیگر کام خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ وہ کر سکتی ہے. حیض اور نفاس والی عورت قرآن کو ڈائریکٹ ہاتھ سے چھن کر تلاوت نہیں کر سکتی ہے، البتہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن کر یا کوئی پردہ حائل ہو تو اور ضرورت ہو تو پڑھ سکتی، البتہ زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حیض اور نفاس والی عورت جس جگہ سے حیض اور نفاس کا خون آتا ہے وہاں پر کسی طرح کی کوئی اشارے میں آپ لوگ سمجھے شوہر کے لیے حرام ہوگا، باقی سب جائز ہے. حیض والی عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، توبہ اور استغفار کر سکتی ہے، اور یہ ہے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے کام. اب یہاں ایک مسئلہ اور بتلا دوں. حیض اور نفاس کے ختم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ویسے مائیں جانتی ہیں، بہنیں جانتی ہیں، لیکن بسا اوقات نہیں جانتی ہیں. اسی لیے بہت ساری عورتیں مہینہ مہینہ نماز نہیں پڑھتی ہیں کہ حیض چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے. حیض اور نفاس کے ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حیض ختم ہوتے وقت یا نفاس کا خون ختم ہوتے وقت بچے دانی سے سفید دھاگے کے مانند پانی آنے لگتا ہے. جیسے دھاگا لرچھا ہوتا ہے، سفید دھاگے کے مانند، چونے کے دھون کے پانی کے مانند جب وہ سفید دھون چونے کے دھون کی طرح آنے لگے یا سفید مائل وہ لرچھا آنے لگے تو عورت جان جائے کہ اس کا حیض اور نفاس ختم ہوگا. یہ پہچان ہے حیض کے ختم ہونے کی اور نفاس کے ختم ہونے کی، یہ علامت ہے. تیسری بات، حیض اور نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یا تو حیض آنا بند ہو گیا، سفید دھاگے آنے لگے، نفاس بند ہو گیا، اب عورت پر کیا واجب ہے؟ فوراً پاکی حاصل کرنا. کیا کرنا؟ فوراً پاکی حاصل کرنا. پاکی دو چیز سے حاصل ہوگی، یا تو پاک پانی سے اور یا تو پاک مٹی سے. حیض کا آنا بند
حیض کے ختم ہونے کی، نفاس کے ختم ہونے کی نشانی عورت نے دیکھ لیا، اب اس کے لیے کیا واجب ہے؟ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، پاکی۔ تو اگر وہ نہانے کے لائق ہے، پانی استعمال کرنے کے لائق ہے، پانی کے استعمال کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ پانی استعمال کرنے کی طاقت کسی شرعی بہانے، عذر کی وجہ سے نہیں رکھتی ہے، تب کیا کرے گی؟ تیمم۔ یہ مسئلہ بھی جان لیجئے، اگر کسی مرد یا عورت پر غسل واجب ہے لیکن وہ پانی کے استعمال پر طاقت نہیں رکھتا ہے، یا تو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہونے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پانی ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن نہانے بھر کے لیے کافی نہیں، پینے کے لیے ہے، یعنی وہ کسی بھی حیثیت سے پانی کے استعمال کرنے پر قادر اور طاقت نہیں رکھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور غسل کرنا واجب ہے، تو کیا کرے گی؟ تیمم کرے گی۔ تو جیسے حیض ختم ہو، جیسے نفاس ختم ہو، غسل کرنا یا تیمم کرنا ضروری ہے۔ تیمم کا وہی طریقہ ہوگا جو نماز کے لیے تیمم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے، تو وضو کے بدلے جو تیمم کیا جاتا ہے، تو جس طریقے سے نماز وضو کے جگہ پر تیمم کیا جاتا ہے، جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، وہی طریقہ غسل کے جگہ پر بھی ہے۔ اب میں غسل کا پاکی حاصل کرنے کا، حیض کی حالت میں حیض سے پاکی یا نفاس سے پاکی یا عام جنابت نائٹ فال ہو گیا، جنابت لگ گئی کسی بھی، تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ کوئی بتلا سکتا ہے غسل کا طریقہ؟ حیض سے عورت پاک ہو گئی، کیسے غسل کرے گی؟ نفاس سے عورت پاک آ گئی، نفاس کا آنا بند ہو گیا، کیسے غسل کرے گی؟ جنابت لگی ہے، کیسے غسل کرے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب پڑھانا ضروری ہے سب مسائل۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے مختصر شارٹ کٹ میں کہ آدمی دل میں نیت کر کے کہ میں ناپاک تھا، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ میں ناپاک ہوں، اب پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، مرد ہے تو یا جا رہی ہوں، لیکن اس کے لیے زبان سے کچھ بکنا نہیں ہے، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، دل کا ارادہ کلی کا، دل میں نیت پاکی حاصل کرنے کا، اور پھر کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑ دے، پھر پورے بدن کو پانی سے خوب اچھی طرح بھگو لے، پاک ہو گیا، مرد ہو یا عورت۔ یہ غسل پاکی حاصل کرنے کا مختصر طریقہ ایک ہی ہے۔ آدمی نے، یہ مرد نے یا عورت نے دل میں نیت کی، پاکی کی، اور منہ میں پانی ڈال کر کے خوب اچھی طریقے سے کلی کر دیا 3 بار، ناک میں پانی ڈال کے جھاڑ دیا، پھر پورے بدن کو بھگو لیا خوب اچھی طریقے سے، اور بدن کو مل لیا کہ بدن میں کوئی جگہ خشک اور سوکھا باقی نہیں بچا، پاک ہو گئی، غسل ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ آدمی نے غسل کا نیت کیا، تالاب تھا، دل میں ارادہ، تالاب میں گھسا، کلی کیا، پھینکا، ناک میں پانی ڈالا، جھاڑا، اور خوب مل کر کو خوب بڈی مار کے مل کے نہا لیا، پاک ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو یا غسل نفاس ہو، دل میں ارادہ کہ میں ناپاک ہوں، پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ ارادہ آٹومیٹک آ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ آدمی مرد ہو یا عورت، چاہے جنابت کا غسل ہو چاہے حیض و نفاس کا غسل ہو، بائیں ہاتھ سے، یہ میرا بائیں ہاتھ ہے، آپ لوگ داہنا نہ دیکھیے گا، داہنا یہ ہے۔ کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عطا الرحمان صاحب کو دیکھو تقریر کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، یہ میرا کون سا ہاتھ ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ داہنا، اسکرین پہ الٹا دکھتا ہے۔
بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے آدمی اس جگہ کو خوب اچھی طرح سے دھل لے جس جگہ پر ناپاکی لگنے کا یقین رہتا ہے. یہ شرمگاہ کے چاروں کنارے. کس سے؟ آدمی دل میں نیت کر لیا، پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کے کنارے خوب اچھی طرح دھل لیا، پانی ہی سے خالی دھلا یا صابن سے دھلا، جو میسر ہو دھل لے. دھلنے کے بعد بائیں ہاتھ کو صابن سے، مٹی سے، کسی چیز سے صاف کر لے تاکہ جو گندگی اس کے ہاتھ میں ناف کے نیچے سے منتقل ہو کر آ گئی وہ دھل جائے. یاد رکھیں، پہلے کیا کرے گا؟ دل میں ارادہ. پھر بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کے چاروں طرف خوب اچھی طریقے سے دھل لے. پھر کیا کرے؟ بائیں ہاتھ کو دھل لے اچھی طریقے سے. سنت افضل طریقہ بتا رہا ہوں. پھر کیا کرے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے بعد؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لکھ کے بتاؤ بھائی. پھر کیا کرے؟ ہاں محمد علی صاحب بتائیے. راشد صاحب پھر کیا کرے اس کے بعد؟ ہاں ماشاء اللہ راشد بھائی. پھر وہ ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے. افضل طریقہ پھر سے دل میں نیت، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے گندی جگہ کو صاف کر لینا، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھل لینا، پھر وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے مکمل. سمجھ گئے؟ اور پھر اس کے بعد داہنے جانب پانی ڈالے. کس جانب؟ داہنے جانب. اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ماڈرن زمانہ، ہم شیور معلوم نہیں کسے دش سے یا ڈش سے نہاتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ ارے بابا، آپ لوگوں کو تو اللہ نے اتنا بڑا عقل مند بنایا ہے کہ آپ لوگ بال کی کھال نکال لیتے ہیں. ڈش کے نیچے کھڑے ہو جائے داہنے جانب سائڈ ہو کر کے، ادھر پانی گر جائے، پھر بائیں جانب. اگر لوٹے سے نہا رہے تو داہنے جانب پانی ڈالیں، خوب ملیں، پھر بائیں جانب پانی ڈالیں اور خوب مل لیں. خوب اس طریقے سے کہ کیا کہتے ہیں، بدن میں کوئی سوکھی جگہ باقی نہ رہے. پھر آپ کا غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس ہو گیا. ایک اور طریقہ بہت سارے لوگ پوچھنے لگتے ہیں، مولانا بیچ میں سب میل ویل چھڑانا. تو ایسا کرو بھیا یا آپا جان، پہلے دل میں تو غسل خانے میں گئے، نیت ہے ارادہ غسل کا، جاؤ پہلے خوب میل ویل چھڑا لو، خوب میل چھڑا لو، ریگ مال وغیرہ سے رگڑ کا ایڑی وغیرہ سب خوب میل چھڑا لو. اس کے بعد کیا کرو؟ دل میں ارادہ تو گھستے ہی وقت ہے، اب غسل شروع کرو. بایا وہ گندی جگہ بھی دھل گئی تو اب کچھ دوبارہ اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں، وضو کر لو، داہنے سائڈ سے غسل شروع کر دو، غسل کر لو، غسل آپ کا ہو گیا. یہ افضل طریقہ ہے. تو ایک غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس کا ایک شارٹ کا طریقہ ہم نے دل میں ارادہ کیا. یہ آٹومیٹک چیز ہے، وہ لمبا چوڑا پیپر نہیں پڑے گا کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں غسل کرنے کا حیض سے پاکی کے لیے ڈرم کے پانی سے یا بلدیہ کے پانی سے، میونسپلٹی کے پانی کے، یہ سب نیت ہو. یہ سب بکواس چیز ہے. نیت کی جگہ دل ہے، دل کا ارادہ، دل میں کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کو ٹھان لینا. اور کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈالا، پورا بدن بھگو لیا. اور افضل طریقہ، پہلے آدمی دل میں ارادہ، پھر گندی جگہ کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، پھر بائیں ہاتھ کو دھل لینا، پھر مکمل وضو کرنا، اور پھر پورے بدن کو داہنے سائڈ سے شروع کر کے پھر بائیں مکمل وضو کو بھگو لینا. البتہ وضو میں دو طریقہ ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو پیر بھی دونوں دھل لیں، اور اگر آپ چاہیں تو پیر دھلنے کے کو خم نہانے کے بعد میں دھلیں، جس میں آسانی ہو وہ کر سکتے ہیں. البتہ ایک مسئلہ اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ عورت کو حیض اور نفاس کے غسل میں بالوں کی چوٹیاں کیا کرنی پڑیں گی؟ کھولنی پڑیں گی. ام سلمہ وغیرہ کی جو روایت صحیح مسلم بخاری کی کہ وہ اپنے بالوں کو بکھیر لیتی تھی، خوب
پھیلا لیتی تھی۔ تو حیض کے غسل میں اور نفاس کے غسل میں عورتوں کو اپنے سروں کی چوٹیاں کھولنی پڑیں گی۔ البتہ نائٹ فال ہو گیا، جنابت لاحق ہے، تب اس میں چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، البتہ چوٹیوں کو ڈھیلا کیا جائے گا اور بالوں کی جڑوں میں خوب تراوٹ پہنچائی جائے گی، خوب تراوٹ پہنچائی جائے گی، خوب بھیگا جائے، پانی لے کر کے ایسے رکھ لیا اور ایسے ایسے دیکھو پانی لیا اور ایسے رکھ لیا اور پھر ایسے بال سے ایسے ایسے کر لیا کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ تو غسل جنابت میں چوٹیاں کھولنا ضرور نہیں، خالی ڈھیلا کرنا اور بالوں کی جڑوں کو بھگونا، کیونکہ حدیث ہے تحت کل شعر جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ البتہ حیض اور نفاس میں یہ معاملہ نہیں ہے، چوٹی کھولنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنابت کا معاملہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، مہینے میں ہفتہ میں 2 دن 3 دن ہو سکتا ہے، 4 دن ہو سکتا ہے، 7 دن بھی ہو سکتا ہے، اور حیض اور نفاس میں خالی 1 مہینے میں 1 دن ہے یا 9 مہینے میں کچھ ہے، ایک ہی بار غسل ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ اور بتلا دوں، لیکن بتلاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ہمارے کلاس میں موجود راشد بھائی وغیرہ یا دوسری بہنیں میرے اوپر کسی چیز کا فتویٰ نہ لگا لے، چونکہ یہ صحابیہ سے ثابت ہے، اس لیے بتلانا دین کا سکھانا ہے۔ عورت حیض سے پاک ہوئی، نہایا، یا نفاس سے پاک ہوئی، نہایا، اگر شوہر موجود ہے گھر پر تو اسے چاہیے کہ نہانے کے بعد روئی میں خوشبو وغیرہ لگا کر کے اپنے اس جگہ پر تھوڑا لگا لے جہاں سے اس طرح کا خون آتا ہے۔ یہ بہتر طریقہ ہے، صفائی کے لیے بہت ہی بہتر ذریعہ ہے، لہذا یہ بات ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوا نفاس اور اس سے غسل کرنے کے طریقے کے بارے میں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اب میں آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کر لے تاکہ دوسرا مسئلہ بعد میں شروع کروں۔ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں تو چلیے دوسرے مسئلے کی طرف میں چلتا ہوں۔ ایک خون عورتوں کے جسم سے آتا ہے جسے استحاضہ کہا جاتا ہے یا ماہواری کی خرابی کہی جاتی ہے، یا تو عربی میں استحاضہ کہا جاتا ہے اور اردو وغیرہ میں ماہواری کی خرابی کہی جاتی ہے، اور اس کو بھی عورتوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بیماریاں بہت ہی زیادہ ہیں، اور چونکہ عورت دیکھتی ہے کہ خون آنے لگا تو نماز روزہ چھوڑ دیتی ہے، لہذا اس کو جاننا چاہیے۔ استحاضہ یا ماہواری کی خرابی، استحاضہ یا ماہواری کی خرابی، یہ خون جو آتا ہے بچے دانی کے اندرونی حصے سے نہیں آتا، باہری حصے سے آتا ہے، اور یہ خون پہچان بتا رہا ہوں، استحاضہ ماہواری کی خرابی کا خون پہچان، ایک تو یہ بچے دانی کے گہرائی سے نہیں آتا بلکہ بچے دانی کے اوپری حصے سے یہ آتا ہے۔ دوسری بات، یہ گاڑھا نہیں ہوتا، ماہواری کی خرابی یا استحاضہ کا خون گاڑھا نہیں ہوتا، ساتھ ہی ساتھ بدبودار بھی نہیں ہوتا، اس میں کسی طرح کا بساند یا وہ اسمیل نہیں آتا۔ تیسری بات، جب یہ نکلتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ جمع ہوا ہوتا ہے، جم جاتا ہے، لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، جمع ہوا نکلتا ہے اکثر و بیشتر۔ حیض کا خون جمع ہوا نہیں آتا ہے، اکثر و بیشتر۔ نفاس کا خون جمع ہوا اکثر و بیشتر نہیں آتا ہے، یعنی گٹی گٹی اس طرح حصہ کی طرح نہیں آتا ہے۔ بہرحال حیض کا خون یہ بدبودار نہیں ہوتا ہے، حیض کا خون گاڑھا نہیں ہوتا ہے، توبہ ماہواری کی خرابی کا خون گاڑھا نہیں ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا ہے، ہلکا اور باریک ہوتا ہے۔ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ کہ وہ عورت
جس کے جسم سے خون نکل رہا ہے وہ ماہواری کا خون نہیں ہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہے، بلکہ ماہواری کی خرابی کی وجہ سے خون نکل رہا ہے۔ تو اس عورت کا حکم کیا ہے؟ اس عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت پاک ہے۔ وہ عورت کیا ہے؟ پاک ہے۔ ماہواری کا خون نہیں ہے، ڈیلیوری کا خون نہیں ہے، بیماری کا خون ہے، ظاہری مخرج نکلنے کا راستہ ایک ہے ظاہری طور پر، لیکن ایسی عورت جس کی ماہواری خراب ہو اور حیض اور نفاس کا خون نہ ہو، وہ عورت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ ایک پاک عورت ہوتی ہے۔ وہ ہر کام کرے گی، نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور شوہر کے ساتھ جیسے پاکی کے حال میں تھی ویسا رہے گی، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گی، قرآن چھو کے بھی پڑھے گی، مسجد میں لیٹ بھی سکتی، یعنی وہ پاک عورت ہے، وہ ناپاک عورت نہیں ہے، وہ پاک عورت ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے خون کے حفاظت کے پیڈ وغیرہ استعمال کریں۔ پیڈ وغیرہ خون کے حفاظت کے لیے وہ عورت جس کا ماہواری کا خون آ رہا ہے، ماہواری نہیں، ماہواری کی خرابی کا، وہ پیڈ وغیرہ استعمال کرے، اور بعض فقہا کے اقوال کی روشنی میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ ایک بار وضو کیا، ظہر پڑھا، ظہر کی ساری سنتیں پڑھی، اور پھر جب عصر پڑھنی ہے تو وضو کر لے، پھر جب مغرب پڑھنی ہے تو وضو کر لے، چاہے بیچ میں ظہر کے وقت کا وضو کیا ہوا وضو ٹوٹے نہ ٹوٹے، ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی۔ کیا ہر نماز کے لیے وہ غسل بھی کرے گی؟ نہیں، ہر نماز کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری اور واجب نہیں ہے۔ یہ سب بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہر نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے، اگر پہلا وضو اس کا باقی ہے کیونکہ اس کے لیے مشقت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، بس وہ پاک عورت کی طرح ہے، اور ہر نماز کے لیے وہ کیا کرے گی؟ وضو کرے گی۔ اب وہ کیسے جانے کی ماہواری کی خرابی ہے؟ تو دیکھیے، عورتیں تین طرح سے ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے۔ عادت کا مطلب یعنی ان کی عادت ہوتی کہ ہر مہینے میں 4 دن ہی حیض آتا ہے یا 5 دن ہی آتا ہے، عادت ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ ہمیں ہر مہینے میں میرا جب حیض آتا تو 6 دن صرف رہتا ہے۔ تو اگر اس عورت کی عادت ہے، وہ اپنی عادت کو جانتی ہے، تو جتنے دن اس کی عادت ہے اتنے دن وہ حیض مان لے گی، باقی وہ ماہواری کی خرابی۔ مثال کے طور پر زینب ہے، اس کی یہ عادت ہے، اس کو ہر مہینہ 6 ہی دن خون حیض کا آتا ہے، 6 دن سے زیادہ کم نہیں، اور نہ 6 دن سے زیادہ۔ اب 6 ہی دن اس کی عادت ہے۔ اب زینب نے دیکھا کسی مہینے میں، جبکہ اس کی عادت 6 دن کی تھی، 6 دن کے بجائے 8 دن آ گیا، تو کیا کرے گی؟ 6 دن کو حیض مان لے گی، 6ٹھے دن وہ غسل کرے گی، نماز روزہ شروع کرے گی، اور جو یہ 2 دن زیادہ آ گیا ہے اس کو ماہواری کی خرابی مان لے گی۔ تو یا تو عادت کے حساب سے وہ عورت عمل کرے گی، یا تو تمیز کے حساب سے۔ تمیز یعنی ایک عورت ایسی ہے کہ اسے تمیز ہے کہ بھائی حیض کا خون کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور گاڑھا ہوتا ہے، اور جو ماہواری کی خرابی کا خون ہے وہ گاڑھا نہیں ہوتا، وہ بدبودار نہیں ہوتا ہے، وہ باریک و ہلکا فرش خون کی طرح ہے۔ تو اگر عورت کو تمیز ہے تو اپنے تمیز کے حساب سے وہ کرے گی۔ مان لیا اس کی کوئی عادت نہیں، کبھی 6 دن آتا، کبھی 7 دن آتا، کبھی 8 دن آتا، کبھی 10 دن آتا ہے، تو جتنے دن تمیز وہ کرے گی، پہچان وہ کرے گی، جتنے دن اس کی پہچان بتلا رہی ہے کہ یہ حیض ہے اتنے دن حیض مان لے گی، باقی اس کو ماہواری کی خرابی مان لے گی۔ جتنے دن وہ تمیز اور پہچان کی وجہ سے وہ حیض مانتی ہے، وہ ان کاموں سے بچے گی جس کا کرنا حرام ہے، باقی اس دن نہا لے گی، باقی جو آیا 6 دن 7 دن زیادہ وہ مہینے کی خرابی مان لے گی، اپنے آپ کو پاک مان کر کے سارا کام کرے گی۔
ایک ایسی بھی سائدوئی عورت ہے، یعنی بالکل اس کو کچھ نہیں، بعض بچیاں نہیں ہوتی ہے وہ، کہ نہ اس کی عادت ہی ہے، اس کو پتہ نہیں میرے کتنے دن یہ معاملہ رہتا ہے، اور اس کو تمیز کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، گنوار تھی، بس چل رہی ہے جیسا جو چاہے چلے. بھائی عادت ہے تو عادت کے حساب سے، ورنہ پہچان کے حساب سے. لیکن ہو سکتا کوئی ہو بیچاری بالکل گنوار ٹائپ کی، کبھی اس نے دین کی بات نہ سنی ہو، نہ اس کی عادت ہی ہے، نہ اس کو تمیز و پہچان ہی، تب کیا کرے گی؟ اب وہ کبھی اس کو 8 دن آتا، کبھی 9 دن آتا، کبھی 6 ہی دن آتا. ایسی عورت جس کو عادت بھی نہیں ہے، اپنی عادت کا پتہ نہیں ہے، پہچان نہیں بھی کر پاتی، تو وہ دیکھے اپنے آس پاس اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اور اپنی خالاؤں کو، اپنی دادیوں کو، اپنی نانیوں کو، کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ کتنا دن حیض مانتی ہیں. اتنا دن حیض مانے، وہ اپنے فیملی کے حساب سے چلے گی. یہ بات ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ حیض اور نفاس اور کیا کہتے ہیں مہینے کی خرابی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو تعلیم دیا. اور اگر کوئی سوال ہے تو دوسرا درس دینے سے پہلے بتائیے، میں آپ کو اور کوئی بات بتاؤں. کوئی سوال حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں، ماہواری کی خرابی کے بارے میں؟ ہاں، کوئی سوال ہے؟ اچھا، یہ حیض اور نفاس کا خون ناپاک ہے کہ نہیں؟ کیا بدن میں لگ جائے تو دھلنا پڑے گا کہ نہیں؟ کپڑے میں لگ جائے تو دھلنا پڑے گا کہ نہیں؟ دھلنا پڑے گا، اس جگہ کو بھی دھلنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کپڑے کو بھی دھلنا پڑے گا. اور یہ اکثر ماہواری کی جو خرابی ہوتی استحاضہ، وہ عازل نام کی ایک رگ ہوتی ہے، شیطان کے کچوکے دینے سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. اور اگر کسی عورت کو اس طرح کی بیماری ہو تو پہلی فرصت میں اسے علاج کرانا چاہیے، اور مستقل مناسب علاج نہ کرنے کی وجہ سے حمل بھی نہیں ٹھہر سکتا، اور بعد میں کینسر وغیرہ کرنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ایک اور مسئلہ، اگر کوئی بچی ہے، کوئی عورت ہے، وہ حیض یا نفاس کے خون کی تمیز نہیں کر پاتی ہے، پہچان نہیں پاتی ہے، تو کیا اس طرح کے کوئی کپڑے وغیرہ کسی جانکار عورت کے پاس بھیج کر کے پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ حیض ہے یا کیا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شرم حیا نہیں. جیسا کہ صحابیات رضوان اللہ علیہن الاجمعین اپنے کرسف کو وہ جا کر کے اماں عائشہ کے پاس بھیجتی تھی، اور اماں عائشہ پہچان لیتی تھی تو کہتی تھی، جب وہ جان جاتی تھی کہ ابھی ان کا حیض جاری ہے، تو کہتی تھی کہ تم کیوں جلدی کر رہی ہو، تھوڑا انتظار کر لو. صحیح الفاظ ہے کہ لا تستعجلین، تم جلدی نہ کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی تحقیق کے لیے کسی بھی جانکار سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ شرعی شرم کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو حیض بھی ہو اور نفاس بھی ہو، حیض بھی آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک عورت کو نفاس ہو. حیض اور نفاس کے بیچ میں
وہ جنوبی ہو گئی، جنابت لاحق ہو گئی، نائٹ فال یا شریعت کی اجازت کے مطابق ان حالات میں میاں بیوی کے معاملات شریعت کی اجازت کی روشنی میں، آپ جانتے ہیں کہ حیض و نفاس میں شریعت نے کیا اجازت دی ہے؟ خاص عمل کے علاوہ، کام کے علاوہ ساری چیزیں. حیض ہے لیکن جنابت بھی لگ گئی عورت کو، تو کیا جنابت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ دو جنابت ہے نا اس کے پاس، ایک حیض کی جنابت جو سب سے بڑی جنابت ہے، ناپاکی ہے، ایک اس کو نائٹ فال ہو گیا یا میاں بیوی کے جو شریعت کے اجازت میں معاملات تھے وہ ہو گئے، تب وہ ناپاک ہو گئی، جنبیہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کیا اس میں غسل کرنا ضروری ہے کہ جنابت ہو گئی لاؤ اس کا غسل کر لو، پھر 2 دن کے بعد حیض سے پاکی ہوگی تب کر لوں گی؟ نہیں، کیونکہ اس غسل سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نا. یہ تو ہے نہیں کہ اس غسل سے اس کو نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، مسجد میں ٹھہرنا جائز ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں اگر حیض بھی ہے، جنابت بھی لگ گئی، تو وہی ایک غسل اس کے لیے کافی ہے، اور وہی ہے، وہ کیا ہے؟ جب حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرے گی تو جنابت کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. چلیے، کوئی سوال نہیں تو میں بتلانا چاہتا ہوں پاکی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے بھی پاکی حاصل کرنا ہے. کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آدمی جتنا ہی صحیح سنت کو جانے گا اتنا ہی اس کے لیے آسانی ہوگی، اتنے ہی اس کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. اور صحیح شریعت اور صحیح سنت کے نہ جاننے کی وجہ سے آدمی تنگی پریشانی میں پڑ جاتا ہے. وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے چند چیزیں ہیں. نمبر 1، پاخانہ اور پیشاب سے پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا. یہ سب کے لیے میں بتا رہا ہوں، مرد اور عورت سب کے لیے. پاخانہ اور پیشاب سے کسی بھی گندی چیز کے نکلنے سے، یا کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے پاخانہ پیشاب ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے جو ہو. اسی طریقے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھا لینے سے. اونٹ کا گوشت کھا لینے سے، چاہے کوئی کچا کھائے، چاہے پکا کے کھائے، چاہے کوفتہ اس کا بنا کے کھائے، چاہے کباب بنا کر کے کھائے، چاہے جیسے اونٹ کا گوشت کھانے سے. نمبر 2. نمبر 3، عقل کھو جانے سے. چاہے وہ عقل کس سے کھوئے؟ گہری نیند سے، یا بے ہوشی سے، یا نشے سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا معدے سے کوئی گندی چیز نکل آئے پاخانہ پیشاب کے راستے کے علاوہ، جیسے پیٹ میں سوراخ ہو گیا، پاخانہ نکل رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے بنا پردہ کے شرمگاہ چھو لینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ہوئے وضو کو توڑ دینے والی چیز ہے. اونگ سے، جھپکی سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ناک سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دانت سے یا جسم کے پاخانہ پیشاب کے علاوہ کسی جگہ سے، بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا.
اونٹ کے گوشت کے علاوہ کسی چیز کے کھا لینے سے پی لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زبان سے کوئی اول فول بکنے، جھوٹ بکنے، غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ غلط بات بکنے بولنے سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بدن کا کوئی حصہ چھو لینے سے شرمگاہ کے علاوہ بدن کے کسی حصے کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرنے کے بعد بدن کا کسی حصے کے کھل جانے سے، پورے بدن میں کسی بھی حصے کے کھل جانے سے یا کسی بھی حصے پر نگاہ جان بوجھ کر ڈالنے یا پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ جسم کے کسی حصے کو دیکھنے سے یا ہاتھ لگ جانے سے، چھو لینے سے معاملات ہائیجینک کیفیت پیدا ہو جائے تو چھونے اور دیکھنے سے نہیں، بلکہ وہ مزی کے نکلنے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نہا رہا تھا، ننگے تھا، تو کیا میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھائی، آپ ننگے غسل کر لیے تو آپ کا غسل ہو گیا، اور ننگے آپ نے وضو کیا تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے مادرزاد ننگے غسل کیا تو آپ کا غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ شرط یہ ہے کہ کسی اجنبی کی نگاہ نہ پڑے۔ غسل ہو گیا تو وضو کو نہیں ہوگا۔ بہت سے کہتے ہیں گاٹھ کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور بعض ایسی باتیں فقہا اور ائمہ کے طرف نسبت کر کے بیان دی گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے قہقہا سے وضو ٹوٹ جائے گا، خوب زور سے ہنسو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا زور سے، اتنا زور سے ہنسو کہ منہ سے ہنسی کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے ہنسی میں جو آواز آتی اس طرح کی کوئی آواز آ جائے تو چاہے ٹوٹے گا، ورنہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا ہنسی سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، آپ اتنا تیز ہنسے کہ آگے سے ہنسی کی آواز آ گئی، پیچھے سے ہوا آ گئی، تو ہوا نکلنے سے ٹوٹے گا، آواز نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ آپ بدن کو دیکھ لیے اپنے، تو بدن کو دیکھنے سے اگر اس کا کوئی غلط اثر پڑا، مزید نکل آئی، تب ٹوٹے گا، ورنہ کیوں ٹوٹے گا؟ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کپڑا لپیٹ کر اپنے کسی بیمار کو استنجا کرا رہا ہے، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ڈائریکٹ اس کا نہیں لگ رہا نا۔ تو یہ ہوئے وضو کو توڑ دینے والی چیز ہے جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور غسل کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہے، جلدی سے آپ سن لیں۔ غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں، یعنی کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پاکی اور صفائی کا درس ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ پہلی بات، عورت کے لیے حیض اور نفاس کا آنا، حیض اور نفاس کا آنا، جیسے حیض و نفاس ختم ہوگا غسل واجب ہے۔ مرد اور عورت کے لیے جنابت کا لگ جانا، جنابت کا لاحق ہو جانا، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نائٹ فال کے آنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بستری یا کسی غلط طریقے سے منی نکالنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے وفات کے بعد زندہ لوگوں پر اس کو غسل دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حیض، نفاس، احتلام، جنابت، منی کا کسی بھی ذریعے سے نکلنا، اور مردے کے لیے ان چیزوں میں غسل واجب ہے، اور بغیر غسل کے آدمی پاک نہیں ہوگا۔ اور غسل کرنے کا طریقہ میں نے بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے فقہی مسائل سیکھنے، جاننے اور سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کیجئے، ابھی 4 منٹ آپ کو سوال کرنے کے لیے میں نے چھوڑا ہے۔ ہاں جی بند